کہاں ہے؟ ہاں رب کے قرآن میں ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ اور سنو، کامیابی اور جنت اور جہنم کے آخرت کے اندر کامیابی اور جنت اور فوز اور فلاح کس کو، اور شفاعت کبریٰ کس کو ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اطاعت کرے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ بہت بڑی کامیابیوں سے ہمکنار ہوا۔ قرآن کے اندر کوئی بھی ایک آیت کریمہ مائی کا لال یہ بتلا دے، مولوی سے پوچھو، آپ لوگوں کو تو خیر پتہ ہی نہیں ہے، اللہ ہی خیر کرے، پتہ نہیں کب سو کر کے جاگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور کب یہ مولویوں کو لڑاتے رہو گے۔ آپ لوگ لڑا رہے ہو یا آپ لوگ لڑا رہے ہو؟ عوام یہ مولویوں کو لڑنے کا موقع دیتی ہے، عوام مولویوں کو لڑاتی ہے۔ اگر عوام چاہ لے کہ ہمیں صراط مستقیم پانا ہے، مولوی اللہ کی قسم 2 دن میں سدھر جائے گا، 2 دن بھی نہیں لگے۔ یہ قرآن و سنت سے کسی کو اختلاف ہے؟ بولو تو پھر کیوں نہیں مان لیتے اس کو؟ لیکن آپ بھی بہت بڑے وکیل صفائی بنتے ہیں، جب بھی بات آتی کہتے جی ہمارے مولوی صاحب نے فرمایا۔ تیرا کون سا مولوی؟ تو نے پیدا کیا ہے، تیرے جسم سے پیدا ہوا وہ، نہ تمہارے ماں کا، نہ تمہارے باپ کا، نہ رشتے کا، نہ ناتے کا، نہ خون کا، نہ پانی کا، کسی کا نہیں۔ تمہارا کون سا مولوی؟ قبر میں جائے گا وہ۔ تمہارے تو ایک ہیں، اور وہ کون ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ۔ ہم اسی ایک کی دعوت دیتے ہیں، وہی ہے رہبر، وہی رہنما، وہی مقتدا، وہی امام اعظم، وہی حکیم الامت، وہی پیران پیر، وہی سب کچھ۔ اللہ کے بعد جن کا مقام ہے، جن کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، بلکہ خبر ہی میں پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا؟ بولو کہ وہاں پوچھا جائے گا کہ تم امام حنیفہ کے مقلد تھے یا امام احمد بن حنبل کے؟ پوچھے گا تم حنبلی تھے کہ شافعی تھے؟ منکر نکیر آگے پوچھیں گے، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں۔ اب میاں وہ تو بڑی دور کی بات رہی، خود ان ائمہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ناموں کے ڈنکے بج رہے ہیں دنیا کے اندر، ان غریبوں کو خود پتہ نہیں ہے، ان بیچارے اماموں کو خود پتہ نہیں ہے، واللہ ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ میرے ناموں کے ڈھنکے، میرے نام کے اوپر لوگ میرے ناموں کے تووں پر اپنی روٹیاں مولائے سونپ سینک رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کو ٹکڑے ٹکڑے میں کیا ہوا ان غریبوں کو خود پتہ نہیں۔ یہ ائمہ تھے رحمہم اللہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے معمور فرمائے، ان کی لغزشوں خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے۔ یہ ائمہ اہل الحدیث تھے، اہل الحدیث کون تھے؟ اہل الحدیث، اصحاب الحدیث تھے یہ ائمہ الحمدللہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ اور میں ابھی تاریخ بتلاتا ہوں، یہ بنیادی بات سنو، کامیابی جنت سے نجات کہاں ملے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو تم میرے نبی کی پیروی کرو۔ اللہ کیا فرماتا ہے ویغفر لکم ذنوبکم، میرے حبیب کے پیچھے پیچھے چلو گے، گنہگار ہوگے بھی تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ، یہ بتاؤ کسی امتی کے پیچھے چلنے کی ضمانت اللہ نے لی ہے؟ لیکن لوگوں نے بتایا، ہاں اعوذ باللہ، میں کیا بتلاؤں؟ در مختار اٹھا کے دیکھو، فتاوی حنفیہ کی، فقہ حنفیہ کی معرکۃ الآراء کتاب، کوئی مولوی ہو تو جا آئے اور اس کو میں بتاؤں کہ مولانا حنفی صاحب آپ اپنی کتاب فتاوی در مختار اٹھائیں گے، در مختار کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ بندہ بری ہے اس اتہام سے اور اس جھوٹ سے کہ امام صاحب رات کو گئے، امام صاحب کہاں گئے؟ رات کو خانہ کعبہ کی چابی مانگے تالے والے سے، اس نے چابی دے دی اور کہا کہ میں رات کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہوں، چابی دے دی، اندر گئے، ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر کے آدھا قرآن پڑھا۔ یہ عبادت کا طریقہ ہے؟ اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا امام جسے 70,000 حدیثیں پڑھانے کا دعویٰ، آج تک 70,000 حدیثوں کا ہمیں پتہ نہیں چلا۔ آج تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فقہ حنفی کی نوک پلک اور اس کی بھویں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد سے سنواری جا رہی ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ آج تک بخاری، مسلم، ابو داؤد اپنے مذہب کی باتیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ستہ سے صحیح کی جاتی ہیں۔ پتہ نہیں امام صاحب یہ 70,000 حدیثیں جو ان کو یاد تھیں، جو لکھا کے گئے، کہاں غائب ہیں، اب کب نکلیں گی اللہ ہی بہتر جانے۔ اور کسی دل جلے نے یہاں تک لکھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کی پوری کتابیں ایک صندوق میں بند ہو کر دریائے نیل کے اندر نیچے ہیں، جب امام مہدی آئیں گے، خضر آئیں گے تو اس کو نکالیں گے۔
واللہ ایسی علم گلم باتیں سنو. الغرض کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب نے آدھا قرآن ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر پڑھا، پھر دوسرا قرآن آدھا قرآن ایک پہر رات کے ایک پہر میں دوسرے ٹانگ کر کے یوں قرآن پڑھا. اب اس کے بعد میں کہنے لگے اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. تو اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آواز سنی کہ نہیں نہیں اے ابو حنیفہ، تمہاری عبادت سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، جاؤ قیامت تک تجھے بھی اور جتنے تیرے ماننے والے اور تیرے مذہب کے اوپر عمل کرنے والے ہیں سب کو میں نے بخش دیا ہے. اللہ کی قسم، اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ تو کروڑوں لعنتیں نازل فرما. بولو آمین، بولو آمین. ہے حوالہ غلط کرنے والے پر اللہ کروڑوں لعنتیں نازل فرمائے. بتاؤ بتاؤ بھیا اب کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے نبی کی پیروی کرنے پر تو ہم یہ خوش تھے کہ اللہ کے نبی جنت کی ضمانت ہیں، یہاں تو کہتے ہیں ہمارے امام کے پیچھے چلو جنت مل جائے گی. استغفر اللہ، اتنا بڑا کفر کر کے بھی یہ اہل سنت والجماعت. تو ہم نہیں جانتے پھر اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں. یہ صحابہ کے نقش قدم پر سنو، آگے بڑھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى، میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کرے. قیل من ابا، کون انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا. خلاص سنو اللہ کے نبی اور سنو یہ دلیلیں اس بات کی دلیل ہیں کہ فوز اور فلاح اور جنت کس کی اتباع اور پیروی پہ ملے گی؟ بولو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور قرآن اور سنت کے سوا جو کچھ بھی ہے سب کیا ہے؟ ضلالت ہے اور گمراہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک. اے لوگوں میں تمہیں ایک واضح اور سیدھی شاہ راہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. دن تو اپنا ہے ہی ہے واضح، یعنی مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ تمہیں چلنے میں کوئی دشواری، میں وہ دین چھوڑ کے جا رہا ہوں جس دین کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف کسی اور مذہب کو اختیار کرنے والے کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے. جن کو ہلاک اور برباد ہونا ہوگا وہی اس دین کو چھوڑے گا. تو بولو اللہ کے نبی تو یہ کہیں میرا دین بڑا ہی واضح اور صاف ہے، اور امتی یہ کہے کہ نہیں اس کے اندر بڑی پیچیدگیاں ہیں تم نہیں سمجھ پاؤ گے، یہ تو بڑے بڑے تندرست لوگوں کا علاج کرنے والی کی پڑیا ہے، یہ بڑے بڑے تندرست لوگوں کے علاج کرنے والی کی پڑیا ہے. یہ حکیم صاحب وہ ہیں جو بیماروں کا علاج نہیں کرتے بلکہ یہ بڑے بڑے مسنڈوں کا علاج کرتے ہیں. تو قرآن و حدیث تم نہیں سمجھ پاؤ گے، یہ بڑے بڑے علماء ہی اس سے سدھرتے ہیں، جہلا عوام نہیں سدھرتے. استغفر اللہ. یہی مثال ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ایک اور جگہ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے. موطا امام مالک کی یہ حدیث. تو اس حدیث پاک سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے ان دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کے سوا جتنا بھی ہے سب کیا ہے؟ ضلالت ہے، گمراہی ہے اور آدمی بھٹکنے والا ہے. اور سنو اسلام نے تفرقہ بازی اور جماعت سازی یا مذہب کی ایجادات وغیرہ سے قرآن و سنت سے منع فرمایا، قرآن و سنت نے روکا ہے. چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے میرے حبیب جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور بھی تفسیر میں بتلاؤں گا، تفسیر آ رہی، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اے میرے نبی آپ کا تعلق ایسے لوگوں سے نہیں ہے، کچھ بھی تعلق آپ کا ان گروہوں اور گروپوں سے نہیں ہے. یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ان کو ہونے دو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اے عائشہ تم جانتی ہو کہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بٹ گئے وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم اصحاب البدع و اصحاب الاہواء، وہ لوگ ہیں جو بدعتی ہیں اور اپنے نفسوں کی پوجا اور پیروی کرتے ہیں. نفس جس بات کی طرف بدعتی. آج کون بدعت سے بچا ہوا بتاؤ؟ جتنے حنفی ٹوٹل معذرت کے ساتھ آپ کا جرم نہیں ہے،
آپ کو کس نے کہا حنفی بننے کے لیے؟ آپ کو کہا گیا کہ اللہ کے نبی کی اتباع کرو. آپ کو مولویوں نے حنفی کا پیالہ پلایا ہوا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو حنفی کی رٹ لگا رہے ہو. لیکن جو حنفی اگر اس سے پوچھو امام ابو حنیفہ کا نام کیا تھا تو اس بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ امام صاحب کا نام کیا تھا رحمۃ اللہ علیہ. اسے یہ بھی پتا حنفی تو ہم ہیں اگر مانا جائے، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقشہ بتلایا، جو طور طریقہ بتلایا، الحمدللہ ہم اس کے اوپر. اور سنو حقیقتیں ابھی میں بتاؤں گا میرے عزیزو، غور سے سننا سمجھ کے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تو یہ جو ہے یہ بدعتی جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر احناف ان کا ایک بھی شک الا من رحم اللہ، ایک دو کو چھوڑ کر کسی کا بھی دامن بدعت اور شرک سے محفوظ نہیں ہے. اور میں نے چیلنج کیا ہے کسی کیسٹ میں کہ میں تمہیں 1 کروڑ ریال دوں گا. حالانکہ میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ میرے باپ داداؤں نے دیکھا ہوگا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی.